بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اسلام کے سب سے بہادر، سب سے غیرت مند اور سب سے مضبوط دل والے صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اور وہ بھی ایسے شخص کے ہاتھوں جس نے کبھی ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائی تھی بلکہ ایک نیزہ پھینکا، صرف اس لیے کہ ایک عورت ہندہ نے انتقام کی آگ میں جل کر قسم کھائی تھی کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبائے گی۔ وہ منظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کا مسلح شدہ لاشا دیکھا، کلیجہ ٹکڑے ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ منظر بیان سے باہر ہے، اور آج ہم وہ سب کچھ جانیں گے جو ہوا بدر کے بعد احد کے میدان میں۔ ناظرین کرام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا اور دودھ شریک بھائی تھے۔ اسلام قبول کیا تو کفار پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ اسلام کے شیر کہلائے۔ غزوہ بدر میں ان کی شجاعت نے قریش کے بڑے بڑے سورما زمین پر گرا دیے۔ جنگوں میں ہمیشہ صف اول میں رہتے، کفار کا خوف بنتے۔ ناظرین کرام، بدر کے میدان میں قریش کی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندہ کے والد عتبہ بن ربیعہ کو قتل کیا۔ ہندہ کا شوہر ابو سفیان بچ گیا، مگر باپ، بھائی، بیٹا سب مارے گئے۔ ہندہ نے بدلے کی آگ میں قسم کھائی، اگر مجھے موقع ملا تو میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا کر بدلہ لوں گی۔ پیارے ناظرین کرام، ہندہ نے وحشی بن حرب کو وعدہ کیا، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ وحشی ایک حبشی غلام تھا، نیزہ بازی میں ماہر تھا۔ اس نے مال، آزادی اور انعام کی لالچ میں یہ مکروہ کام قبول کیا۔ ناظرین کرام، احد کا دن 3 ہجری مدینہ کے قریب مسلمان ابتدا میں غالب رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے کئی جوانوں کو اکیلے موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ ایک شیر کی مانند لڑ رہے تھے۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر موقع کی تاک میں تھا کہ موقع ملے اور میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کروں۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹھ موڑی، وحشی نے نیزہ پھینکا، نیزہ ان کے پیٹ میں لگا، شاہ رگ کو چیرتا ہوا پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں گر کر شہید ہو گئے۔ ناظرین کرام، ہندہ دوڑی لاش تک پہنچی، خنجر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور اپنے دانتوں سے چبانے کی کوشش کی۔ کلیجہ چبایا مگر نگل نہ سکیں، نفرت میں اندھی ہو چکی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناک، کان کاٹ کر ہار کی شکل میں پہن لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دیکھنے تشریف لائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا دیکھا تو دل پھٹ گیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، میں نے اپنے چچا جیسا کسی کو نہیں پایا، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا، حق کا علم بردار اور دشمنوں کا قلعہ کما کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، میرے چچا کو سب سے پہلے کفن دیا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد میں دفن کیا گیا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو سب رونے لگے۔ یہ وہ موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں رو کر دل ہلکا نہ کروں تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔
ناظرین کرام، فتح مکہ کے بعد وحشی نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے فرمایا، تو میرے سامنے نہ آیا کر کیونکہ مجھے حمزہ یاد آتے ہیں۔ وحشی نے بعد میں مرتد مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب ملا، جنت کے عظیم درجات کے مالک بنے۔ میدان قیامت میں شہداء کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غیرت، بہادری اور دین سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اور ہمیں شہداء اسلام سے سچا تعلق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی زندگی میں آسانیاں، دین میں برکت اور دنیا و آخرت کی فلاح نصیب فرما۔ ہمارے اس چینل کو قبول فرما اور اسے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہمیں سچ بولنے، حق پر کھڑے ہونے اور تیرے دین کی سر بلندی کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دردناک اور ایمان افروز واقعہ دل کو لگا ہو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کی سچی تاریخ ہم سب تک پہنچے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔